نظر کچھ اور آتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ یہ دیکھنے والے لوگ ہیں جو اس دنیا میں اندھے ہیں، کیا چیز نظر نہیں ہے انہیں سب نظر آ رہا ہے، انہیں سب نظر آ رہا ہے، انہیں ہر چیز نظر آ رہی ہے، مگر علی کا کمال نظر نہیں آ رہا۔ میں اگر ایسے لوگوں کو صرف اتنا کہہ دوں، کیا کریں ان لوگوں کے ساتھ، کیا کریں ان لوگوں کے ساتھ کہ جن لوگوں کو رات کی تاریکی میں نبی کے ہاتھ سے گرتی ہوئی سوئی تو نظر آ جاتی ہے، مگر غدیر کی دھوپ میں نبی کے ہاتھوں پہ علی نظر نہیں آتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے، وہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، وَأَضَلُّ سَبِیلًا، اسے رستہ نظر نہیں آئے گا، وہ راہ گم کردہ ہوگا، اسے رستہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی، آج ارادہ کر رہا ہوں اگر اللہ نے توفیق دی اور آئندہ سالوں میں بھی حاضر رہا تو آج امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کا وہ خطبہ جو آپ نے شام میں دربار یزید میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے کو شروع کرتے ہیں۔ وہ خطبہ کم سے کم 15 سے 20 مجلسوں کا مطالبہ کرتا ہے کہ حضرت کے ایک ایک جملے پہ غور کیا جائے۔ تو یقیناً آج کی اس مجلس میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے کا جو منظر ہے، ابھی خطبہ ہم توفیق ہوگی تو آئندہ سال سے شروع کریں گے۔ خطبہ جب آپ نے شروع کیا ہے اور آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے اور پھر آپ نے حمد و ستائش پروردگار کی ہے، اللہ کی حمد بیان کی ہے، اور پھر رسول اللہ کی ثنا بیان کی ہے، اور پھر آپ نے اپنے بیان کو شروع کیا ہے، اپنے خطاب کو، وہ آج نہیں، وہ توفیق ہوگی تو آئندہ سال سے، توفیق نہیں ہوگی تو خطبہ تو شروع ہی نہیں ہوا تھا، تو خطبے کا مقدمہ ہی اگر آج سن لیا جائے تو میرے لیے غنیمت ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں۔ تو وہ منظر کیا ہے کہ جو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، ماحول کیا تھا، اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے توفیق دے اور مجھے توانائی دے اور مجھے زبان دے کہ میں حضرت کا اس ماحول میں حضرت کے اس خطاب کا کچھ منظر آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اس خطبے کی شرح میں شخصیات نے، علماء نے، افاضل نے کتابیں لکھی ہیں، اور اس سے استفادے کے بعد کوشش ہو کہ بیان مجلس کو اور اس خطبے کی شرح کو بیان کیا جائے۔ ہوا یہ کہ جب دربار شام میں ان ہستیوں کو لایا گیا جو خود بہت بڑا تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، مسلمانوں کا سیاہ باب ہے، تاریخ اسلام کا سیاہ باب ہے، جس صفحے پر مسلمان ہمیشہ شرمندہ رہے گا۔ تاریخ اسلام اس صفحے کو جب پڑھے گی اور کھولے گی، پڑھا جائے گا اور کھولا جائے گا، تو سوائے شرمندگی کے مسلمانوں کو کوئی نصیب نہیں ہوگا، کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ جب لایا گیا دربار میں، وہ خود بازار کا کیا منظر ہے وہ غائب میں بیان ہوگا، اور پھر دربار کے دروازے پر کیا ہوا وہ خود بڑی تکلیف دہ کیفیات ہیں۔ دربار میں آ گئے، بیویاں اسیر کھڑی ہیں، امام سجاد کو علیحدہ کھڑا کیا گیا ہے، اور سیدہ زینب بیویوں کے حلقے میں کھڑی ہیں، اور ان سب کے رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اور امام سجاد ایک جانب استادہ ہیں۔ یزید کا انتظار ہو رہا ہے، جب وہ آ کے تخت پر بیٹھے گا تب دربار شروع ہوگا۔ یہ منظر ہے، مہمانوں کو کرسیوں پہ لا کے بٹھایا جا رہا ہے، 500 سے زیادہ کرسی نشین ہیں، 500 سے زیادہ کرسی نشین ہیں۔ جب میں ابھی خطبے کا وہ مقدمہ پڑھوں گا، ماحول پڑھوں گا، تو اندازہ ہوگا کہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، سب لوگ دشمن نہیں ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں
جو کرسیوں پہ لا کے بٹھائے گئے ہیں 3 طرح کے لوگ ہیں. کچھ توہین کرنے والے، حتاکی کرنے والے، بے ادبی کرنے والے، بدنیت لوگ ہیں. جو طے ہے کہ وہ بدتمیز لوگ ہیں، بے ادب لوگ ہیں، بدنیت لوگ ہیں، دشمن اہل بیت. شاید ہم خطیبوں کو بھی اور ممبر پہ آنے والوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کے پاس مائک آ جائے تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ جو سننے آئے ہیں وہ سب آپ سے متفق ہوں گے. یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. ایک تعداد چاہے وہ 1 ہو، 2000 میں 1 ہو، مگر ایک بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی نیت خراب ہو، جو اس مجلس سے متفق نہ ہو، جو اس ماحول سے متفق نہ ہو. وہ دیکھا دیکھی میں نہیں، وہ کسی اور غرض سے آیا ہو. یہ جو خود کچھ دھماکے ہوتے ہیں، یہ جو مجلسوں میں بدمزگیاں ہوتی ہیں، یا جلسوں میں بدمزگیاں ہوتی ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بدنیت لوگ، وہ بدخواہ لوگ، وہ بدقماش لوگ. دوسرا طبقہ جو ہوتا ہے وہ جاہل اور غافل ہوتا ہے، وہ لگ کر آیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آنے والا کسی بدنیتی پر آیا ہے، نہیں، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کہاں جا رہے ہو؟ دوست اٹھ کے جانے لگا، کہاں جا رہے ہو؟ یا فلاں جگہ مجلس ہو رہی ہے، فلاں جگہ مثلاً کوئی اجتماع ہو رہا ہے، فلاں جگہ مثلاً کوئی جلسہ ہو رہا ہے، تو چلو بھائی میں وہی چلتا ہوں. اب اس کا کوئی نیت نہیں ہے، غافل ہے، جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں. وہاں جا کے کہتا ہے ارے بھائی یہ تو بات ہی کچھ اور تھی. یہ دوسرا طبقہ ہوتا ہے. اور تیسرا طبقہ خوش نیت، حسن نیت رکھنے والے، محب، چاہنے والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں. اور یقیناً ہماری مجلسوں میں تو 100% کا قائل ہوں کہ 100% وہ خوش نیت اور خوش اسلوب اور خوش ذہن اور خوش عقیدہ لوگ ہوتے ہیں. میں انہیں کیوں گنوں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہم انہیں کیوں گنیں جو بدنیت ہیں، جو بدخواہ ہیں، ہم انہیں گنتی میں کیوں لائیں؟ لیکن ایک حقیقت ہے، اسے مجھے مان لینا چاہیے. ایک حقیقت ہے کہ ایسا ہوتا ہے، چاہے وہ 1% ہوتا ہے، مگر ہر بڑے اجتماع میں، ہر اجتماع میں وہ 1% بندہ ہو سکتا ہے. 10,000 میں 1 ہے تو صحیح. وہ 1 ہی تو بہت ہے. چنگاری تو اتنی سی ہوتی ہے جو پورے خرمن کو جلا دیتی ہے. ماچس کی تیلی تو اتنی سی ہوتی ہے جو پورے گھر کو جلا دیتی ہے. تو وہ 10,000 میں 1 بھی ہمیں حساب میں رکھنا چاہیے، جس کے لیے ہم اسکاؤٹس کو کھڑا کرتے ہیں، جس کے لیے ہم محافظین کو بلاتے ہیں، جس کے لیے ہم خود ہوشیار اور چوکنا رہتے ہیں. دوسرے بدنیت نہیں ہوتے، بلکہ وہ جاہل اور غافل ہوتے ہیں. تیسرے ہوتے ہیں، تیسرا طبقہ وہ ہے، یا کہیے کہ اصلی طبقہ وہ ہے، خاص طور پہ مجلسوں میں، وہ جو محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں. ابھی آپ سنیں گے کہ یہ کیسے میں نے یہ تقسیم کی ہے. کہ ایک مرتبہ انہیں لا کے بٹھا دیا گیا جو تقریباً 500 کی تعداد میں تھے، 500 سے زیادہ تھے. وہ سب آ کے بیٹھ گئے ہیں. ان ہستیوں کو لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے اور یزید کا انتظار ہو رہا ہے. اور پھر جب یزید کرسی پر آ کر اپنے تخت پر آ کے بیٹھا تو اس نے فوراً کہا کہ ہاں بلاؤ شمر کو، خولی کو. کون گزارش سنائے گا کہ کیا ہوا ہے؟ رسمی اجلاس ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہ ایک مرتبہ مختلف ناموں میں سے ایک نام شمر کا ہے، مختلف ناموں میں سے نام ایک عبید اللہ ابن زیاد کا ہے، ایک نام عمر ابن سعد کا ہے، ایک نام خولی کا ہے. ان میں سے کسی کو طے کیا گیا کہ جاؤ. اس نے جا کر خطاب شروع کیا اور پہلے تو تعریفیں اور چاپلوسیاں کی یزید کی، اور ذل الہی اور نہ جانے کیا کیا، عمر دراز ہو اور سایہ دراز رہے، اور بکواسات کیے پہلے تو یزید کے لیے. پھر اس کے بعد اس نے سیدانیوں کی طرف اور امام کی طرف دیکھ کر اس نے کہا ہم نے ان کے مردوں کو مار دیا. ان کے بڑے نے، حسین ابن علی نے بغاوت کی تھی اور امیر کی بیعت نہیں کی اور امیر کی بات کو نہیں مانا. خط بھی لکھا گیا اور پیغام بھی دیے گئے، اور پھر یہ مدینے سے مکہ آ گئے، وہاں بھی ہم نے انہیں سمجھایا. پھر یہ مکے سے کوفے کی طرف جا رہے تھے، پھر وہاں سے یہ کربلا آ گئے. ہم نے انہیں تقریباً 5 مہینے تک سمجھایا مگر یہ نہیں مانے، اور آخر ہم نے
کربلا میں گھیر کر انہیں مار دیا اور ان کے بچوں کو اسیر بنا کر لے آئے اور اس گھر میں ایک ہی مرد باقی رہا اور وہ بھی اس وجہ سے زندہ رہ گیا کہ وہ بیمار تھا، وہ چاپلوسیاں کر رہا تھا۔ اللہ کرے میں بیان کر پاؤں، یہ خطبہ ہی کچھ ایسا ہے، یہ منظر ہی کچھ ایسا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کر میں اللہ کرے میں مقدمہ ہی بیان کر جاؤں کہ ایک مرتبہ جب اس نے یہ جملے کہنا شروع کیے تو ابھی وہ چاپلوسی کی حدوں کو گویا گزار رہا تھا اور حد کر رہا تھا چاپلوسی کی کہ ایک مرتبہ علی مولا کی آواز آئی، مولا علی کی آواز آئی، وہ مولا علی ابن ابی طالب نہیں، وہ مولا علی ابن الحسین کی آواز آئی، اور آواز آئی وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ۔ اور یہ آواز نہیں تھی، میں اس خطبے کی شرح میں پڑھ رہا تھا، یہ صرف آواز نہیں تھی، ایسا سکتہ طاری ہوا پورے مجمع پر، بڑا دربار ہے، چیخ کر بول رہا ہے، کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور ایسے بولا جا رہا ہے کہ یزید تک بات پہنچے اور پورے مجمع تک بات پہنچے۔ تو ایک مرتبہ مولا علی بن الحسین کی آواز ہے وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، دوزخ میں جا ہے بولنے والے۔ سب نے ایک مرتبہ امام کی طرف دیکھا، کچھ کو تو شک ہونے لگا، کچھ کو تو تردد ہونے لگا کہ آواز ان کی ہے یا کسی اور کی ہے۔ میں خطبے کی شرح میں پڑھ رہا تھا کہ ایسا ماحول بن گیا اس جملے پر، جہنم میں جا ہے بولنے والے، ایسا ماحول بنا اس خطبے پر کہ حتیٰ لوگوں کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی، سانس تیزی سے چلنا شروع ہوا لوگوں کا، اور سانس کی آواز اس ہال کے اندر گونجنے لگی، سناٹا طاری تھا۔ ایک مرتبہ ماحول ہی بدل کے رہ گیا، سب نے دیکھا اس طرف کہ جہاں سے آواز آئی ہے، امام نے فرمایا قد اشتریت مرضات المخلوق، یزید کی طرف اشارہ کیا، تو نے مخلوق کی مرضی کو خریدا بے سخط الخالق، اور خالق کو ناراض کر دیا۔ قد اشتریت مرضات المخلوق، تو نے مخلوق کی مرضی کو خرید لیا بے سخط الخالق، اور تو نے خالق کو ناراض کر دیا۔ فتبوا مقعدک فی النار، میں زین العابدین کہہ رہا ہوں تو جہنم میں الٹے منہ ڈالا جائے گا۔ ایک مرتبہ یہ جملہ جیسے ہی میرے مولا نے فرمایا، مگر میں چاہوں گا کہ اس جملے کی شرح ہو۔ پہلے تو یہ ڈھونڈا جائے کہ کس کس کے لیے جہنم ہے۔ بھائی جب شرح ہوگی تو ایسے ہوگی نا کہ امام نے جب یہ لفظ استعمال کیا ویلکا، قرآن میں ڈھونڈے ویل کس کس کے لیے ہے، حدیث میں ڈھونڈے ویل کس کس کے لیے ہے، امام فرما رہے ہیں ویل ہے تیرے لیے، جہنم ہے تیرے لیے، تیرے لیے جہنم ہے۔ ویل جہنم کا وہ انتہائی تکلیف دہ موقع اور مرحلہ ہوگا جسے ویل کہتے ہیں۔ میں حدیث سنا دوں، یقیناً شرح ایسے ہی مختصر رہنے دیں آج، تفصیل پھر یقیناً اگر توفیق ہوئی تو آئندہ سالوں میں۔ ایک حدیث مجھ سے سن لیجئے اور تھوڑا سا آپ اس حدیث پہ غور کر لیجئے۔ ادھر امام سجاد فرما رہے ہیں تیرے لیے ویل ہے، تیرے لیے جہنم کا وہ تکلیف دہ مرحلہ اور منظر ہے اور وہ جگہ ہے، تو نے مخلوق کی مرضی کو خریدا، خالق کو ناراض کیا، اور تو جہنم میں الٹے منہ ڈالا جائے گا۔ ویل کس کے لیے ہے؟ آواز آئی یا علی ویل لمن ابغضک من بعدی، اے علی جو میرے بعد تم سے بغض کرے اس کے لیے ویل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی ویل، تسلی رکھیے مجھے جلدی نہیں ہے آج، اگر 20 منٹ عارف بھائی زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایھا الخاطب، میرے مولا نے ایھا الواعظ، ایھا الخطیب نہیں فرمایا،
ایھا المقرر، ایھا الخطیب. اس کی شرح میں لکھا ہے امام نے خاطب کہا، خطیب نہیں کہا. امام نے خاطب کہا، واعظ نہیں کہا. اس لیے کہ واعظ تو موعظہ کرنے والا ہوتا ہے، یہ تو خود اس قابل ہے کہ اس کو موعظہ کیا جائے، بلکہ یہ تو موعظے سے بھی خارج ہے کہ اس پہ تو موعظہ بھی اثر نہیں کرے گا. اتنا حرام کھا چکا ہے کہ اس کے اوپر موعظہ بھی اثر نہیں کرے گا. امام حسین نے کربلا میں فرمایا تھا نا کہ میری باتوں کا تم پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا، میں تیسرا خطبہ عاشور کے دن دے رہا ہوں، تمہیں میری بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. تو پھر فرمایا مجھے پتا ہے میری بات کا اثر کس کو نہیں ہوتا، جس کا شکم حرام مال سے بھرا ہوا ہو اسے حق بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اتنا حرام کھا چکا ہے کہ اس کے اوپر تو واعظ کا بھی اثر نہیں ہوگا. پھر حضرت نے خطیب بھی نہیں کہا، اس لیے کہ خطیب اسے کہتے ہیں جو خیر خواہی کی گفتگو کرے، جو اصلاح کی گفتگو کرے، جو مفید باتیں کرے، جو علمی گفتگو کرے، جو معارف پہنچائے، جو مفاہیم پہنچائے. اور جو گمراہ کر رہا ہو وہ خطیب نہیں ہوتا، وہ بکواس کرنے والا خاطب ہوتا ہے. جی، خاطب یعنی اول فال بکنے والا، بکواسات کرنے والا، الٹی باتیں کرنے والا، گمراہ کن گفتگو کرنے والے کو خاطب کہتے ہیں، خطیب نہیں کہتے. صلوات پڑھے محمد و آل. میں آگے بڑھ رہا ہوں تھوڑا سا. پھر میرے مولا نے یزید کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یا یزید اذن لی ان اسعد ھذا الاعواد. اے یزید مجھے موقع دے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے بیٹھوں. امام نے ممبر نہیں کہا. جس ممبر پر بیٹھ کر اہل بیت کے خلاف بات ہو وہ ممبر کہاں ہے، وہ تو لکڑیوں کا ڈھیر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اے یزید مجھے موقع دے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں. لکڑیوں کا ڈھیر. جب میرے مولا چوتھی منزل پر بیٹھے تھے نا، چوتھے دور خلافت میں، علی مولا پہلے 3 زینوں پر قدم رکھتے ہوئے ادھر بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، تو سرگوشیاں ہونے لگیں کہ ہر شخص نے تو آ کر، ہر نبی کے خلیفہ نے آ کر، مسلمانوں کے خلیفہ نے تو آ کر ایک ایک زینہ چھوڑ کر بیٹھنا شروع کیا. یہ علی وہاں جا بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو حضرت عمار ممبر کے برابر میں بیٹھے تھے. تو عمار سے آواز دے کر کہا، عمار یہ کیا سرگوشیاں کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ حضرت عمار نے کہا، یا علی یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو حضرت نے خطبہ شروع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، ما ھذہ الاعواد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں نبی کے دوش پر بیٹھا ہوں. جی حضرت فرما رہے ہیں، یزید مجھے ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ بیٹھنے کا موقع دے. فَأَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ الرِّضَا وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ الثَّوَابُ وَالْأَجْرُ. صلوات پڑھے محمد و آل. امام فرماتے ہیں، اے یزید مجھے لکڑیوں کے ڈھیر پر بیٹھنے کا موقع دے تاکہ میں وہ بولوں، فَأَتَكَلَّمُ، تاکہ میں وہ بولوں، بِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ الرِّضَا، میں وہ بولوں، میں وہ خطاب کروں جس میں اللہ کی مرضی شامل ہے. وہ خطاب کروں جس میں اللہ کی مرضی شامل ہے. وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ، اور یہ جو آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے فِيهِنَّ ثواب و اجر، یہ میرا خطاب سنیں تو انہیں ثواب ملے اور اجر ملے. آپ نے ذرا غور فرمایا، حضرت نے ان لوگوں نے جب یہ کہا تو جب حضرت نے یہ کہا تو یزید نے فَأَبَا أَن يَتَعَذَّنْ، کہا نہیں میں اجازت نہیں دے سکتا، منع کر دیا، نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ نہیں بول سکتے. تو ایک مرتبہ ان بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے، اب آپ نے دیکھا امام نے جب یہ پہلے کہہ دیا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد.
کہ مجھے بولنے کا موقع دے، وہ بات کروں کہ جس کے اندر اللہ میرا راضی ہو جائے اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اجر و ثواب ملے۔ تو گویا امام نے ان لوگوں کے دلوں کو نرم کیا، جس کی بنیاد پر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ آواز آئی ایک طرف سے، دوسری طرف سے، تیسری، منع کرتا رہا، آوازیں بڑھتی رہیں، اتنی زیادہ آوازیں بڑھیں کہ پھر اسے اجازت دینا پڑی۔ اور آواز کیا آئی؟ یا یزید اذن لہ، اے یزید اجازت دے، حتی اسمع منہ الشیء، حتی اسمع منہ الشیء۔ اب کیونکہ روایت ہے تو من اور فی نے میں بدل نہیں سکتا، جو آیا ہے وہی پڑھوں گا نا۔ یزید انہیں اجازت دو تاکہ ہم ان سے کچھ سنیں۔ ایک آواز کو چپ کروایا، دوسری آواز کو چپ کروایا، کچھ لوگ قریب جا کے لوگوں کو بٹھاتے تھے، مگر وہ تو بڑھتی چلی گئیں آوازیں، اور بار بار آواز آنے لگی کہ نہیں۔ تو یزید نے جواب کیا دیا؟ یزید کہتا ہے اللہ اکبر، فضیلت تو ہے ہی وہ کہ جس کا دشمن اقرار کرے۔ الفضل ما شہدت بہ العادہ۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ کہتا ہے کبیرہم، اب ایک ایک جملہ، میں نے یہ جو ابھی ایک جملہ کہا نا کہ الفضل ما شہدت بہ العادہ، یہ مصرع ہے ایک شعر کا جو عمرو ابن عاص نے مولا علی کی شان میں قصیدہ کہتے ہوئے، یہ پہلا مصرع اس قصیدے کا پہلا مصرع ہے۔ اور عمرو عاص کا سب کو پتا ہے کہ مولا علی کے کھلے مخالفوں اور دشمنوں میں سے ایک نام، جی، ابن عباس سے سامنا ہو گیا مولا کی شہادت کے بعد۔ ابن عباس علی کو دنیا سے گئے ہوئے اتنی مدت گزر گئی، یاد آتے ہیں، جیسے ہی کہا تو ابن عباس کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابن عباس رونے لگے مولا کا ذکر، جب مولا کے دشمن نے ذکر کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے کیا سمجھتے ہو، میرا ان سے دشمنی کا معاملہ اپنی جگہ، مگر علی کے کمالات کا معترف ہوں، علی کی عظمت کا معترف ہوں۔ اب یہ والی جو کیفیت ہے نا، یہ بھی مجھے ایک تذکر دیتی ہے، مجھے ایک جھٹکا لگاتی ہے کہ فضیلتوں کا اعتراف ہو، فضیلتوں کا اعتراف ہو اور ان کے مطابق زندگی نہ گزاروں، بس اتنا کافی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ، اور بلند صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر۔ اللہم، میں مقایسہ نہیں کر رہا کسی کے ساتھ، مگر ایک ہوشیاری ہے اس جملے کے اندر۔ تو کہتا ہے کیا سمجھتے ہو کہ تم ہی علی کو مانتے ہو، میں بھی ان کی فضیلتوں کا معترف ہوں۔ اور کہا ذرا رکو، اپنے خیمے میں گیا، وہاں سے اپنے صندوق سے ایک کاغذ نکال کے لایا، ایک تحریر نکال کے لایا، اب وہ کاغذ پہ تھی، کھال پہ تھی، ایک تحریر لے کر آیا، اور پھر مولا کی شان میں جو قصیدہ اس نے خود لکھا تھا، شاعری کی تھی، وہ مولا کی شان میں وہ اس نے قصیدہ سنایا حضرت ابن عباس کو۔ اس کا پہلا جملہ، پہلا مصرع ہے یہ الفضل، وہ خود کہتا ہے، یہ اس کا مصرع ہے، الفضل ما شہدت بہ العادہ، فضیلت تو ہے ہی وہ جس کا دشمن اقرار کرے۔ اب جب یہ کہا گیا، آوازیں آنے لگی یزید اجازت دو، یزید اجازت دو، انہیں بولنے کا موقع تو یزید نے کیا جملہ کہا؟ یزید کہتا ہے کبیرہم لا یقاس والصغیرہم، کبیرہم لا یقاس والصغیرہم جمرۃ لا تداس۔ یزید کے پہلے جملے، جواب، کبیرہم لا یقاس والصغیرہم جمرۃ لا تداس انہ من اہل بیت قد زق العلم زقا۔ ان کے بڑے وہ ہیں جن سے کسی کا مقایسہ نہیں ہو سکتا، اور ان کے بچوں کے تیروں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور جان لو یہ اہل بیت ہیں جنہیں گھٹی میں علم دیا جاتا ہے۔ ان اسعدا، اگر یہ ممبر پہ چلا گیا، لم ينزل الا بفضیحتی وفضیحت آل ابی سفیان، اگر یہ ممبر پہ چلا گیا تو مجھے اور میرے اجداد کو ذلیل کیے بغیر اترے گا نہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔
امام ممبر پہ گئے، حمد و ستائش پروردگار اور درود و سلام نبی مکرم پر پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا من عرفنی عرفنی من لم یعرفنی فعرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ پھر حضرت نے حمد و ستائش پروردگار اس لیے سج کر کی جسے آئندہ بیان کیا جائے کہ یہ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ باغی ہو گئے، وہ حمد کی ہے اللہ کی۔ اور پھر خطبے کے اختتام پر طویل خطبہ ہے شام کے دربار کا، جب دیکھا کہ ذلت اور خواری ہر طرف سے برس رہی ہے، یزید ہر اعتبار سے ذلیل ہو گیا، تو اس نے مؤذن کو اشارہ کیا کھڑا ہو جا۔ اور جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو امام نے ہر جملے پر اللہ کے لیے ایک علیحدہ تعریفی جملہ کہا، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر جب اس نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو امام نے مؤذن کو آواز دے کر کہا رک جا، یہاں رک جا۔ وہ رک گیا۔ پھر امام نے یزید کو دیکھ کے کہا یہ محمد الرسول اللہ میرا نانا ہے، تم نے رسول اللہ کے نواسے کو کربلا میں ذبح کیا ہے۔ پھر دوسری طرف سے ایک مؤذن کو کھڑا کیا گیا، اور جیسے جیسے اذان بڑھتی جاتی تھی اور امام اپنے خطبے میں ایک ایک جملے کی شرح کرتے تھے تو ماحول یہاں تک پہنچا کہ ایک شخص نے آ کر امام کو تعزیانہ مارا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ تعزیانہ مارنے سے امام خاموش ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ وہاں بیٹھے ہوئے میں سے چند لوگ کھڑے ہو گئے اور سب وہ آوازیں دے کر کہنے لگے یزید یہ ہمارے نبی کے نواسے کا بیٹا ہے۔ دربار میں ایک بغاوت کا ماحول ہونے لگا۔ پھر دوبارہ سے ماحول کو اپنی جگہ لانے کی کوشش کی گئی۔ اسی اثنا میں ایک تشت لا کے رکھا گیا۔ مجمع سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس تشت میں کیا رکھا ہے، مگر یزید کے برابر میں ایک چھڑی رکھی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج شب شہادت بھی ہے اور آپ آمادہ بھی ہیں گریہ کے لیے۔ اس نے اس چھڑی سے رومال ہٹایا، جو اس تشت پہ رومال ڈھکا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، اس رومال کو اس نے اپنی چھڑی سے ہٹایا۔ تو جب رومال ہٹا تو سب سے پہلے جناب زینب کی آواز آئی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بیویوں کی آوازیں بلند ہوئیں، امام سجاد کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے اس چھڑی سے امام حسین کے لبوں کو، سخت جملہ ہے، اس چھڑی سے امام حسین کے لبوں پہ وہ چھڑی لگانا شروع کی کہ وہاں ایک صحابی رسول زید ابن ارقم بیٹھے تھے۔ اس وقت تک تو وہ اس کا حصہ تھے، مگر یہاں آ کر اس کا بھی ضمیر بیدار ہو گیا۔ یہاں آ کر بھی اس کا ضمیر، یہاں پہنچ کے اس کا ضمیر بیدار ہوا اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا یزید بہت کر لی، یہ چھڑی ہٹا لے، یہ چھڑی ہٹا لے، اس لیے کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے نبی کے لبوں کو ان لبوں سے لگتے دیکھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔
ہمیں اہل بیت کے امام حسین کے غم میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو، دربار میں یہ منظر بنا کہ ایک مرتبہ امام سجاد جب خاموش ہوئے تو پھر بیویوں کے حلقے سے ایک بی بی کی آواز آئی، اور وہ آواز مولا علی کے لہجے کی آواز تھی، اور وہ آواز جناب زینب کی آواز تھی۔ پھر لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں کہ علی کی بیٹی کو بولنے دیا جائے، تو کچھ سپاہی بی بی کو باہر لانے کے لیے بڑھے، تو جناب فضہ نے آگے بڑھ کر کہا زینب حلقے میں رہے گی، زینب کو میں اکیلے باہر نہیں بھیجوں گی۔ تو ایک شخص نے جناب فضہ کے سر پہ تازیانہ مارا، جناب فضہ نے حبشی غلاموں کو آواز دی، حبشیو تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ تمہارے قبیلے کی عورت کو مارا جا رہا ہے اور تم تماشائی دیکھ رہے ہو۔ تلواریں نکلنا شروع ہو گئیں، یزید کو آوازیں آنا شروع ہو گئیں، یزید غلاموں کو پیچھے ہٹاؤ، سپاہیوں کو پیچھے ہٹاؤ، یہ ہمارے قبیلے کی عورت ہے۔ رونے والوں، حق ہے نا پھر اس جگہ رویا جائے کہ جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا، آواز دے کر کہا نانا بھرے مجمع میں کوئی نہیں ہے جو کہے نبی زادی کو نہ مارو۔ آواز دی گئی زینب جہاں ہیں وہیں سے بات کریں۔ جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا، مجھے مصائب پورے پڑھنے دیں گے میرے عزیز۔ جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں فرمایا یا یزید کد قیدک وجہد جہدک فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب۔ اے یزید جتنی چالیں تو چل سکتا ہے ہمارے خلاف چل، جتنی سازشیں تو ہمارے خلاف کر سکتا ہے کر، مگر اس شرف کو ہم سے نہیں چھین سکتا جو شرف اللہ نے ہمیں قرآن اور نبوت کی صورت میں عطا کیا ہے۔ اور سن ان اخل حسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باکن و باکیہ، سن میرے بھائی حسین نے کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں جنازہ نہ بھیجا ہو۔ میرے پیاسے بھائی نے، میرے مظلوم بھائی نے ہر گھر میں ایک جنازہ بھیجا ہے۔ آواز دی گئی بتاؤ سچ کیا ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا جو یزیدی سپاہ کا سپاہی تھا، اس نے کہا یہ بی بی سچ کہہ رہی ہے، حسین دلوں پر دل باندھ کر آئے تھے، ہم حسین کا ایک دل توڑتے تھے دوسرا دل جوان ہوتا، ہم نے علی اکبر مارا تو اون و محمد باہر آ گئے، ہم نے اون و محمد مارے تو قاسم باہر آ گیا، ہم نے قاسم کو مارا تو عباس باہر آ گیا، اور جب حسین کے پاس کوئی نہ رہا تو علی اصغر کو لے آئے، اور جب ہم نے علی اصغر بھی مار دیا تو حسین خود باہر آ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حوصلہ کر کے روئیں گے، مجھے جلدی نہیں ہے، رونے کی رات ہے، پرسے کی رات ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میں آپ رونے والوں سے ایک سوال کروں، اگر ہمارے گھر کی خاتون، ہمارے گھر کی بچی، بی بی، ہمارے گھر کی کسی عورت کی طرف کوئی اجنبی دیکھ رہا ہو، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارا کھانا پانی اٹھ جاتا ہے، یہ ہماری بچی کے ساتھ کیا ہوا؟ بیٹا کیوں گئی تھی وہاں؟ بیٹا وہاں کیوں گئی تھی؟ اور اگر ہماری دسترسی ہوتی ہے تو اس شخص تک پہنچ کے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ماں بہنیں نہیں ہیں؟ تم اولاد والے نہیں ہو؟ سلام ہو امام سجاد پر، سکینہ کو تماچے مارے گئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اور اسی کیفیت میں جو آپ کی حالت ہے نا اس وقت، اسی کیفیت میں امام زمانہ کو بھی بلائیے۔ مولا کچھ دیر کے لیے امام بارگاہ آل ابا کی اس مجلس میں آ جائیں۔ مولا یہ آپ کے چاہنے والے آپ کو پرسہ دینا چاہتے۔ وہ منظر کیسے دیکھا امام سجاد نے جب سکینہ اونٹ سے گرائی گئیں؟ ہم ذاکرین پڑھتے ہیں کہ بی بی اونٹ سے گر گئی تھیں۔ میں نے ریاض القدس کے اندر رجر ابن قیس نامی ظالم کی روایت پڑھی کہ جب جناب سکینہ کو بابا کا سر نظر آتا تھا، کبھی چچا عباس کا کٹا ہوا سر نظر آتا تھا،
تو فریادیں کرتی تھی چچا بچاؤ، بابا اپنے ساتھ لے جاؤ. سارا قافلہ روتا تھا. تو ان ظالموں نے آپس میں طے کیا کہ کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے. تو رجر ابن قیس نامی ظالم نے کہا تم اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا. عزادارو کیسے پڑھوں، اس ظالم نے بی بی کا کرتا پکڑ کے کھینچا، جناب سکینہ اونٹ سے زمین پر آئی، قافلہ آگے بڑھا، سکینہ بی بی پیچھے پیچھے دوڑتی، بھیا مجھے ساتھ لے جاؤ، پھوپھی اماں میں گر گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سر حسین رونا شروع ہوا. سب سے پہلے امام سجاد نے آواز دے کر کہا بابا کس بات نے رلایا؟ امام حسین کا سر 9 جگہ بولا ہے. آواز آئی میری سکینہ گر